ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ حبیبنا مولانا محمد مادن الجدب الکرم مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ عز و جل ہم کو، آپ تمامی حضرات کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اکبر. ایک شخص بڑا متقی پرہیزگار انسان تھا. اللہ اکبر. عمر ہونے کے بعد وہ صاحب اولاد بنے. بچے ان کے 6-7 عمر کے تھے، سال کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے پہلے انہوں نے اپنے بیوی سے کہا، اے میری بیوی، میں بیمار پڑ گیا ہوں، ہو سکتا ہے میں انتقال کر جاؤں. اگر میں انتقال کر گیا تو میرا یہ جو بیٹا ہے اس کو عالم دین بنانا، ان کو سچا مسلمان بنانا، نیک بنانا، پوری کوشش کرنا کہ یہ سچا پکا مسلمان بن جائے. اللہ اکبر. ان کے انتقال کے بعد 2 سال گزرنے کے بعد ایک دن بیٹا اور ماں بیٹا دونوں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. ماں کہتی ہے، بیٹا تمہارے ابو
اس طرح بولا کرتے تھے کہ اس بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، متقی پرہیزگار بنانا۔ اللہ اکبر، اب اس دنیا میں تمہارے ابو نہیں رہے، مگر ان کی نصیحت مجھے یاد ہے، انہوں نے جو بتایا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ اللہ اللہ، بیٹا کہتا ہے امی، ابو کے انتقال کے بعد سے کبھی آپ سے الگ نہیں ہوا، کبھی آپ سے دور نہیں گیا، میں کس طرح آپ کو چھوڑ کر میں تعلیم حاصل کروں گا، کس طرح میں دور رہوں گا، یہ شاید کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، ممی کہتی ہے بیٹا یہ تو تمہیں حاصل کرنا ہی ہے، اس لیے کہ تمہارے ابو کے یہ ارادہ تھے اور ان کی نیت تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنے، سچا پکا مسلمان بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، ماں بچے کو بہت سمجھانے کے بعد بیٹا تیار ہو جاتا ہے۔ ہاں امی، ابو کے نیت کے مطابق، ابو کے کہنے کے مطابق ہم کو اس جگہ پر لے چلیے جہاں انسان کے بچے کو وہاں جو ہے انسان بنانے کی کوشش ہوتی ہے اور ان کو مذہب کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ان کے اندر اچھائیاں ڈالی جاتی ہیں، ان کے عادتوں کو اچھے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح سے ان کو اچھا بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ جہاں دین سکھایا جاتا ہے، جہاں دیندار بنایا جاتا ہے، وہاں ہم کو لے چلیے۔ اللہ اکبر، چونکہ ماں بھی بہت نیک تھی، ماں بھی بہت پردے سے رہنے والی تھی، ماں بھی بہت جو ہے مذہب کی پابند، شریعت کے پابند۔ اللہ اللہ، ماں اور بیٹا دونوں چلتے ہیں اور ایک مدرسے کا پتہ کسی نے ان کو بتا دیا، کسی نے بتایا وہاں چلی جاؤ، وہاں پر عالم دین رہتے ہیں، جو بچہ وہاں جاتا ہے پڑھنے کے لیے اس کو قرآن پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور نبی کی جو ہے حدیث پاک بھی انہیں پڑھنے اور انہیں یاد ہو جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے، بہت سچا مسلمان بنتا ہے، بہت پرہیزگار اور متقی جو ہے وہاں بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ بیوہ عورت کہتی ہے بس میرے ارادے وہیں سے جو ہے پورے ہوں گے، ہماری نیت وہیں سے مکمل ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ عورت جاتی ہے مدرسے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، کوئی بچہ باہر نہیں گھومتا پھرتا ہے، سارے اپنے کمرے کے اندر ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت آتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن مسجد میں جاتا ہے، اذان پکارتا ہے، سارے طلباء کرام اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، وضو بنانے لگتے ہیں، نمازوں کی تیاریاں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کی نظر پڑ گئی ہے کہ کوئی پردے نشین ہے، کوئی پردے نشین خاتون جو آئی ہے، اللہ اکبر کھڑی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک نوجوان لڑکا جاتا ہے، ادب کے ساتھ کہتا ہے امی بتائیے آپ کو کن سے ملاقات کرنا ہے، آپ کس سے بات کرنا چاہتی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اللہ، آپ دبی آواز میں جواب دیتی ہے کہ میں مولانا سے ملنے کے لیے آئی ہوں، میرا یتیم بیٹا ہے، اللہ اکبر ان کو یہاں داخلہ کرانا ہے۔ اللہ اللہ، وہ نوجوان طالب علم بتا دیتا ہے ہاں فلاں صاحب سے آپ کو ملاقات کرنی ہوگی، دفتر میں آنا پڑے گا، آفس میں آنا پڑے گا، یہاں داخلہ کا جو ہے فارم ملتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہتی ہے اے بیٹا تم میرے بیٹے کی طرح ہو، تم بھی دین سیکھنے کے لیے
لیے آئے ہو, تم بھی مذہب سیکھنے کے لیے آئے ہو, ذرا میری مدد کرو, فارم لا دو اور اس کو بھر دو. میں اللہ اکبر, وہ طالب علم جاتا ہے اور اس بچے کے نام سے جو ہے فارم دیتا ہے اور اس کو پر کرتا ہے. اللہ اللہ, باپ نہیں ہے, ماں جو ہے گارجین بن کر کے جو ہے اس کے ذمہ دار بن کر جو ہے اس فارم پہ جو ہے دستخط کر دیتی ہے, سائن کر دیتی ہے. اللہ اللہ, اس بچہ کا داخلہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر, 8 سال کی عمر ہے, نہ کبھی ماں کو چھوڑا نہ باپ کو چھوڑا تھا, نہ گھر سے کبھی دور گیا تھا. اللہ اللہ, یہ قدرت کی طرف سے ماں باپ کے رشتے, اولادوں کے رشتے بہت مضبوط ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر, خدا بند کریم اس رشتے کو بہت جو ہے برکت بخشا ہے. اللہ اکبر, بیٹا جو ہے ماں سے جب جدا ہوا, ماں جب وہاں سے جو ہے دور ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, اب بیٹا جو ہے رونا شروع کرتا ہے, بلکنا شروع کرتا ہے. اللہ اللہ, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے دیوانوں, ایک عالم دین اپنے کمرے سے نکلتے ہیں, اس یتیم بچہ کو اپنے جو ہے گود میں لے لیتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس کے پیٹھ پر جو ہے تھپ تھپی دیتے ہیں. اللہ اکبر, کہنے لگتے ہیں بیٹا تمہارا باپ نہیں صحیح, میں تو تمہارے باپ کے برابر ہوں, میں تو تمہارے باپ کے برابر ہوں. تم مجھ کو آج سے ابو بولے گا, میں تم کو بیٹا بولوں گا. اللہ اکبر, تم ہم کو جو ہے باپ بولے گا, میں تم کو بیٹا بول کر پکاروں گا, تم کو آواز دوں گا. اللہ اکبر, دن گزرتے گئے ہیں, کچھ دن گزرے ہیں, بچے کو جو ہے اس لڑکا کو جو ہے ماں کا یاد آ گیا ہے. درسگاہ میں بیٹھا ہوا ہے, کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ساتھی ان کے سبق بچے استاد کو سنا رہے ہیں, سب اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے ہیں, مگر ان کو ماں کی یاد پریشان کر رہی ہے. ماں یاد آ رہے ہیں ان کو, جو ہے کتاب ان کی بند ہو گئی ہے, ماں کی یاد میں رونے لگتے ہیں, بلکنے لگتے ہیں. اللہ اللہ, اب زور و قطار رونا شروع کر دیے ہیں. ان کے رونے کو دیکھ کر استاد ان کو قریب بلاتے ہیں, اے بیٹا تم یہاں آؤ, کیا معاملہ ہے, تم تو ابھی ہنس کھیل رہے تھے, اب رو کیوں رہے ہو, کیا تم کو کسی نے مارا ہے یا کسی نے تم کو ڈانٹا ہے. اللہ اکبر, وہ بچہ جواب دیتا ہے, نہیں نہیں, نہ ہم کو کسی نے ڈانٹا ہے, نہ ہم کو کسی نے بلایا ہے, بلکہ آج میری امی یاد آ رہی ہے. حضور ہم کو جو ہے چند منٹوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے چھٹی عطا کر دیجئے, میں اپنی ممی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا. اللہ اکبر, اللہ اللہ, استاد سمجھتے ہیں یہ نیا لڑکا ہے, یہ مدرسے کے اندر جو دین سیکھنے کے لیے آیا ہے, یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہے, نبی پاک کی سنت کو سیکھنے کے لیے آیا ہے, نبی پاک کا غلام بننے کے لیے آیا ہے. ارے غلامی میں نام تو لکھا لیا ہے, اور غلامی اس وقت میسر ہوتی ہے جب انسان قربانیاں پیش کیا کرتا ہے. جب انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو غلامی حاصل ہوتی ہے. جب انسان محنت کرتا ہے, جب انسان مشقت کرتا ہے, جب انسان دنیا کی محبت کو بھلا دیتا ہے, جب انسان رشتہ داروں کی رشتہ داری کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے, جب مصطفیٰ کریم کی عشق ان کے سینے میں داخل ہوتا ہے, ان کے سینے میں جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جو ہے پیوست ہوتی ہے. اللہ اللہ, جب وہ دیوانہ ہوتا ہے تو ان کے نگاہوں میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں, ان کے سینوں میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں, ان کی زندگی میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں, ان کے خوابوں میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں, دینوں میں مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں, ان کے جو ہے دن میں, ان کے رات میں, ہر سانس میں, ہر دھڑکن میں مصطفیٰ کی عشق ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار مجاہد ملت, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت.
مگر بچے لڑکا ایک دن رونا پھر شروع کر دیا ہے. اللہ اللہ استاد سوچ رہے ہیں ان کو زیادہ جو ہے پڑھنے کو بول دیا جائے, ان کو زیادہ جو ہے سبق دے دیا جائے تاکہ یہ جو ہے سبق یاد نہیں کر پائیں گے. شرط لگا دیتے ہیں بیٹا تم کو اتنے صفحہ سنانا ہے, اتنے پیج تم کو جو ہے سبق دینا ہے استاد کو. اللہ اللہ ماں کو دیکھنے کے خاطر ماں کی یاد میں جو ہے اللہ اللہ اب ماں کی محبت ان کو بے چین و بے قرار کر رہی ہے تو وہ جو ہے سبق سنا دیتے ہیں. استاد جتنا سبق ان کو دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ جو ہے سنا دیتا. استاد ادھر جو ہے اس طاق میں ہے, استاد ادھر اس جو ہے فکر میں ہے کہ کہیں سے یہ غلطی کرتے ان کو جو ہے غلطی کی بنا پر ان کی چھٹی روک دوں گا, ان کو گھر جانے نہیں دوں گا. اللہ اللہ مگر اس طرح اس طالب علم نے سبق سنایا, اس طرح جو ہے سبق پڑھا. اللہ اکبر کی استاد کو کہیں رکنے کی ضرورت نہیں پڑی, کہیں ٹوکنے کی ضرورت نہیں, پڑھتا چلا گیا ہے. اللہ اللہ اب اس کے جو ہے بات مکمل ہو گئے ہیں, ان کی بات پوری ہو گئی ہے. استاد کہتے ہیں بچہ کو جو ہم نے کام دیا ہے اب وہ کام تو کر لیا ہے. اللہ اللہ اب جو ہے ان کو چھٹی دی گئی ہے, بیٹا جاؤ اپنے ممی سے ملاقات کر کے چند گھنٹوں میں آ جاؤ. اللہ اللہ بچہ جو ہے مدرسے کے دروازے سے باہر نکلا ہے. اللہ اکبر چلنے کی رفتار بہت زیادہ ہے, بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. جب اپنے گھر پہ گیا ہے, اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے, اپنے ممی کو آواز دیتا ہے, اپنے ابی کو آواز دیا ہے. جب ممی کہہ کر پکارا ہے ممی آواز جواب نہیں دیتی ہے, پھر سے وہ بیٹا کہتا ہے اب ممی اللہ اکبر, پھر جو ہے آواز نہیں آتی ہے. تیسری دفعہ جو ہے بچہ پھر سے جواب دیتا ہے ممی آ گیا ہوں, تمہارا نور نظر آ گیا ہے, تمہارا لخت جگر آ گیا ہے, تیرے دل کا دھڑکن آ گیا ہے, تیری ارمان کا دولت آ گیا ہے, تیرے آسمان کے اسباب آ گئے ہیں, تمہارے جینے کا اسباب آ گیا ہے, تمہارے جنت کا ذریعہ آ گیا ہے, تمہارے خوشیاں کا ذریعہ آ گیا ہے, تمہارے عید کا خوشی آ گیا ہے. اللہ آواز نہیں آتی ہے. بچہ پھر سے روتے ہوئے مدرسے کو چلا جاتا ہے. اللہ اکبر ممی نکلتی ہے باہر, دروازہ کھولتی ہے, دیکھتی ہے کہ یہ تو وہی بیٹا ہے, میرا وہی اکلوتا بیٹا ہے جس کو ہم نے دین سیکھنے کے لیے, جس کو ہم سچا بنانے کے لیے, جس کو ہم اچھا انسان بنانے کے لیے مدرسے کے اندر داخل کرایا تھا. آج جو ہے وہ بچہ آیا ہے, پکار کر چلا گیا. کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر ایک خاتون, یہ عورت تمہارا بیٹا پکارتا رہا, تمہارے دروازے پہ کھڑا رہا اور تم کو آواز دیتا رہا, تم کو بلاتا رہا, تم کو پکارتا رہا. تم کیسی پتھر دل کی عورت ہو کہ اپنے بیٹے کے لیے آواز نہیں دی, اپنے بیٹے کے لیے دروازہ نہیں کھولی. اب جو ہے ماں کے آنکھوں میں آنسو ہے, آنسو ٹپکنے لگتے ہیں, آنسو گرنے لگتے ہیں. کہتے ہیں میرے بھائی یہاں ماں, یہاں بیٹی کی محبت کی بات نہیں, کائنات کے اندر اگر کوئی اولاد سے محبت کرتی ہے, اولاد کو کوئی محبت کرتا ہے تو ماں وہ ذات ہے کہ ہر چیزوں سے زیادہ ماں اپنے اولادوں سے محبت کیا کرتی ہے. اولادوں سے محبت ماں ہی کیا کرتی ہے. اللہ اکبر یہ تو کتابوں کے اندر آیا, مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا, مصطفیٰ جان رحمت نے بتلایا کہ ماں وہ چیز ہے جو اولادوں کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے, سب سے زیادہ محبت کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ اب آواز دیتی ہے بیٹا اور جو ہے روتے ہوئے مدرسے کے اندر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. استاد پوچھتے ہیں بیٹا تمہاری ملاقات ممی سے ہو گئی, تمہاری بات امی سے ہو گئی؟ کوئی جواب نہیں دیتا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا, کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. اللہ اللہ سر کو ہلاتا ہے, حضور امی سے بات نہیں ہوئی ہے, امی شاید کی ناراض ہے, امی شاید کی ہم سے غصہ کی ہے, امی دروازہ گھر کا نہیں کھولی ہے. اللہ اکبر رونے لگتا ہے. اللہ اکبر پھر سے استاد
استاد اپنے سینے سے اس بچے کو لگا لیتے ہیں. اللہ اکبر. ارے باپ کا پیار استاد دینے لگتا ہے, ماں کی محبت جو ہے استاد دینے لگتا ہے. گویا کہ یہ معلوم ہوا کہ ادھر باپ کی محبت استاد دے رہا ہے, ماں کی محبت استاد دے رہا ہے, اور دین ان کے سینے میں جو ہے داخل کر رہا ہے, قرآن کی دولت ان کے سینے میں داخل کر رہا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی جو ہے سنتیں اس کے سینے میں داخل کر رہا ہے. تو اس سے بڑا شان ہے تو استاد کا ہے جو ماں باپ سے بڑھ کر اس کے اندر وہ چیزیں داخل کر دیا جو استاد کا مرتبہ نہیں ہے, استاد کا جواب نہیں ہے, استاد کا مثال نہیں ہے. حضرات گرامی, اللہ اکبر. باپ کا قدر استاد نے سکھایا, ماں کا قدر استاد نے سکھایا, رشتہ داروں کا قدر استاد نے سکھایا, مذہب کا ادب استاد نے سکھایا, ساری چیزوں کا تمیز استاد نے بتایا ہے. حضرات گرامی اللہ اکبر. اب سارے ان کے ساتھی کہ وہ دن آ گئے ہیں, اب وہ دن آ گیا کہ وہ اپنے پڑھائی کو مکمل کر لیا, پڑھائی کو مکمل کیا. کئی سال گزر گئے, اب ان کے پڑھائی جو ہے مکمل ہو گئے ہیں. سارے لڑکوں کے استاد گارجین آ گئے, کسی کے باپ آئے ہیں, کسی کے رشتہ دار آئے ہیں. سب آنے کے بعد اپنے لڑکوں کی کامیابی کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, مگر اس یتیم لڑکا کا باپ نہیں آیا, باپ نہیں آیا ہے, نہ ماں آئی ہے, نہ کوئی رشتہ دار آیا ہے. سارے ساتھی اپنے باپ کے ساتھ, کوئی جو ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ ہے, کوئی اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہے, مگر ان کا کوئی نہیں آیا ہے. امامہ سر پر بدھے ہوئے ہیں, پگڑی سر پر بدھی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. کوئی نہیں ان کے ساتھ ہے, اکیلا کھڑا ہے. ادھر استاد کی نظر پڑتی ہے, استاد بلاتے ہیں آؤ بیٹا ادھر آؤ. اللہ اکبر, اللہ اللہ. پھر سے استاد ان کو بلا لیتا ہے, بلا کر اپنے سینے سے لگاتا ہے. آج تک تم عالم ہو گیا ہے, آج تک تمہارے اندر وہ بات آ گئی ہے کہ اچھے کی عادت تمہارے اندر ہے, اب تمیز تمہارے اندر ہے, اب علم تمہارے اندر ہے. علم کی روشنی سے تم جو ہے اب رشتہ داروں کو پہچان سکتے ہو, ان کا جو قدر کیا ہے, ان کے آداب کیا ہے, تم علم کی روشنی میں ان کو پہچان سکتے ہو. بڑوں کی قدر کیا ہے, علم کی روشنی میں اب تم سمجھ سکتے ہو. ان کے آداب کیا ہے, علم کی روشنی میں اب سمجھ سکتے ہو. اللہ اکبر. ہم لوگوں نے تمہارے اندر وہ چیزیں جو ہے دے دی ہے, وہ چیزیں تم کو دے دی کہ اب تم سمجھ سکتے ہو, اب تم جو ہے جی سکتے ہو. اس کی بنا پر تم کہیں جو ہے مدرسے میں پڑھا سکتے ہو, کہیں مسجد میں امامت کر سکتے ہو, کیا کہیں کام کر سکتے ہو. تم سچا بننے کا جو ہے تمہارے اندر جو ہے سچا بن کر رہنے کا تمہارے اندر اب شعور آ گئے ہیں. تمہارے اندر جب علم کی روشنی آ گئی ہے, علم کی روشنی کی بنا پر تم سچے رہ سکتے ہو, تم جو ہے اس پر اٹل رہ سکتے ہو, تم اس پر جم کر رہ سکتے ہو. اسے ہل نہیں سکتے, علم وہ روشنی ہے. حضرات گرامی اللہ اللہ. مگر ان کی فراغت ہو گئی ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو گھر جانا ہے. اللہ اکبر. استاد چھٹی دے دیتے ہیں, چھٹی لے کر وہ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اللہ اکبر. اب یہی وہ لڑکا اپنے گھر کو گیا ہے. اللہ اکبر. دروازے پر پھر سے کھڑا ہوا اور آواز دیا امی. اللہ اکبر. امی کر کے جب آواز دیا,
امی دوڑ کر آتی ہے، دروازے کی چھٹکی کو کھولتی ہے، اللہ اکبر، ماں کی نظر جب پڑی بیٹے پر فوراً ان کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اللہ اکبر۔ اب بیٹا کہتا ہے ممی میں کچھ دنوں پہلے آیا تھا، اللہ اکبر، آواز دے دے کر چلا گیا، آپ نے دروازہ نہیں کھولی، اللہ اکبر، اللہ ماں جواب دیتی ہے بیٹا آج تمہارے سر کے اوپر جو پگڑی بدھی ہے، جو تاج سجا کر لے کر آیا ہے، اگر دروازہ میں کھول دیتی تو ہو سکتا ہے تم میری محبت میں پھر سے مدرسہ نہیں جاتے اور تم کامیاب نہیں ہوتے، ہمارا دروازہ نہیں کھولنا یا تم سے دور رہنا، یہ مت سمجھو کہ ماں اور بیٹے کی محبت میں فرق آ گیا ہے، نہیں، بلکہ میں چاہتی تھی کہ تو پھر سے جا مدرسہ اور تو کامیاب ہو کر سبحان اللہ، تم کامیاب ہو کر آج تم ہم سے دور رہا، میری محبت سے دور رہا، تو برداشت کرتا رہا، تو آج تو کامیاب ہو کر آیا ہے، اللہ اکبر۔ وہی ماں جو ہے گھر کے اندر بیٹے کی ہاتھ کو پکڑ کر لے جا رہی ہے اور چرپائی پر بیٹھاتی ہے، بیٹھانے کے بعد سب سے پہلے پانی پیش کرتی ہے، پھر ایک گلاس دودھ دیتی ہے، بیٹا آج تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، آج تو بہت بلندی پر چلا گیا، تو بہت بلندی پر چلا گیا۔ میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے، اپنے جو ہے باپوں سے، بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ لڑکا اتنا بلند کیسے ہوا، یہ اس کی شان اتنی بلندی پر کیسے گئی۔ ماں کہتی ہے بیٹا میں تو قرآن پڑھنا نہیں جانتی، تو جان گیا، قرآن کے معنی کو میں نہیں جانتی، تو جان گیا ہے، نبی پاک کی سنتوں کو میں نہیں جانتی، تو جان گیا ہے۔ اب تم ہم سے بہتر ہے، تم عالم دین ہو گیا، تمہارے اندر علم کی روشنی آ گئی، اب ہم کو تم کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، سنبھالنے کی ضرورت نہیں، اب تم سنبھل گئے ہو، سنبھل گئے۔ اب وہی بیٹا ماں کی قدر کر رہا ہے، وہی بیٹا باپ کی قدر کر رہا ہے، عزت کر رہا ہے، بڑوں کے ادب کر رہے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرات اگر بچے کو آپ اچھا پڑھانا چاہتے ہیں اور ان کو اچھا دکھنا چاہتے ہیں تو ان کو علم حاصل کرائیے، ان کو پڑھائیے، نہیں کھا کر بھی ان کو پڑھائیے، ان کو علم سکھائیے، تو دنیا کے اندر بھی آپ عزت پائیں گے، مرنے کے بعد بھی بخشش کا ذریعہ یہی اولاد بنے، نجات کا ذریعہ یہی اولاد بنے گی۔ اگر آپ نے ان کو دین سکھوا دیا، شریعت ان کو سکھائے، تو یہی بچہ جتنے دن آپ دنیا میں رہیں گے ہر شخص کہے گا کہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو نعت شریف پڑھ رہا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، دیکھو قرآن کریم کی کتنی خوبصورت آواز میں جو ہے یہ تلاوت کیا ہے، یہ نبی کی سنت کا واقعہ کس طرح جو ہے سنت کس طرح بتا رہا ہے، یہ کس طرح جو ہے دین سمجھا رہا ہے، کس طرح قرآن سمجھا رہا ہے، کس طرح یہ شریعت سمجھا رہا ہے، کس طرح وضو کے فرائض کو بتا رہا ہے، کس طرح یہ غسل کے فرائض کو بتا رہا ہے، اللہ اللہ کس طرح ہم کو کھانا کھانا چاہیے، کس طرح ہم کو سونا چاہیے، اللہ اکبر، یہ سب طریقے جو ہیں یہ عالم دین بتا رہے ہیں۔ آج ہم کو ناکام ہونے کی یہی وجہ ہے، یہ وجہ ہے
کہ ہم بچوں کو تعلیم نہیں سکھا رہے، بچوں کو دین نہیں سکھا رہے ہیں، وہی بچہ کبھی ماں کو گالیاں دیتا ہے، وہی لڑکا کبھی باپ کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی بنا پر کبھی وہ باپ کو اونچی آواز سے بات کرتا ہے، باپ سے، ماں سے، رشتہ داروں سے، بے نمازی ہے، کبھی نشہ کرنے لگتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، عجیب و غریب حرکت کرتا ہے۔ اب انسان کہتا ہے چلو کہیں چلتے ہیں، قاری صاحب کے پاس چلتے ہیں، حضرت کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لے لیتے ہیں، لڑکا بہت بدماش نکل گیا ہے، باپ کی بات نہیں سنتا، ماں کی بات نہیں سنتا، آپ نے تو بہت بڑی غلطی کر دی، یہ تعویذ 20 سال کی عمر میں 20 سال اس کے برباد ہو گئے، اب آپ تعویذ سے ان کو سدھارنے چلے ہیں، وہ کیا سدھریں گے، وہ تو سدھار ہی دیں گے، جوانی ہے ان کی، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، ان سے ٹکرا نہیں کر سکتے، ان سے جو ہے آپ لڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کی عمر زیادہ ہو اور ان کی عمر کم، آپ کی طاقت کم، ان کی طاقت زیادہ۔ آپ کہیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس کے اندر علم نہیں ہے، اس کے اندر علم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی قدر نہیں کر پا رہا ہے، آپ کی عزت نہیں کر پا رہا۔ حضرات گرامی، کوشش کیجئے خود بھی شریعت کا پابند بنیے، اپنے بچوں کو بھی پابند بنائیے، اپنے گھر کو بھی شریعتی بنائیے، شریعتی طریقے سے زندگی گزاریے، یوں ہی زندگی گزار دینے سے کوئی فائدہ نہیں، یوں ہی زندگی گزار دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے زندگی کو جو ہے قیمتی سمجھ کر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریے، تاکہ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا اچھا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔